سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے، تیرے کرم کی جو بارش میں نہائے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی وعارفہم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی محبت سے درود بھیجتا ہے، پیار سے، عشق کے ساتھ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ کیا ہی وارے نیارے ہیں ان خوش نصیبوں کے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درود کو سنتے بھی ہیں۔ کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی نیت کریں، جتنا کثرت سے یاد کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، یہاں پر موجود جو آڈینس ہیں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے حسن اعمال۔ جی ہاں، حسن اعمال پروگرام میں دو مبلغین ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ایک نعت خوان اسلامی بھائی ہوتے ہیں۔ چلیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل مبلغین سے گفتگو ہوگی، بڑی پیاری پیاری معلومات انشاءاللہ ہمیں سننے کو ملے گی۔ ابتداً اب ہم کلام شامل کریں گے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیعہ صالحہ صلو علیہ وآلہ حسنت جمیعہ صالحہ صلو علیہ وآلہ وہی لامکان مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جیسے کہ ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جیسے کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمالہ
کشف دجا بجماله سر عرش پر تیری گزر دل پر عرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ مولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول اے ختم رسول کی مدنی اے ختم رسول کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم سیر سوا نور مجسم سیر سوا محبوب خدا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم سیر سوا محبوب خدا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہو تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہو عرض کی جبریل نے اے شاہ اے موت آپ سا کوئی مماثل نہیں رب کی رسول سب سے پائے حسن تم سا کوئی نہیں سب سے پائے حسن سے تم سا کوئی نہیں حسن سے تم سا کوئی نہیں سے جناب عیسیٰ سرکار کے
کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہاتھوں سے جناب عیسیٰ سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا اور یہ شان تمہاری ہے کہ تم عرش پری پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے تم عرش پری پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے تم عرش پری پہنچے ہو عرش پری پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب سے ذیشان نبی ہے سب سے معراج کا جولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے فتح رسول اور دل کس کو دکھائے چیر کے ہو کسی آسیاں کرے دل کس کو سکھائے چیر کے ہو کسی آسیاں رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے فتح رسول مکی مدنی کونین میں تمہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے نور عالم بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کا تعارف میں اب کرواتا ہوں. ہمارے ماشاءاللہ استاد محترم جامعۃ المدینہ کے بڑے پیارے استاد ہیں یوسف مدنی بھائی. مرحبا کہتے ہیں یوسف بھائی آپ کو. اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی تمام دینی کاوشیں اللہ پاک قبول فرمائے. اور دوسری طرف ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آپ جنہیں دیکھتے ہیں، دیگر پروگرامز میں بھی ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں. مدنی چینل میں ماشاءاللہ مفتش کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے مبلغ ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے. مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی آپ کو بھی. جزاک. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے اللہ اکبر، انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس کو ہمیشہ یاد کرتا ہے جس سے اس کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے یاد کرتا رہتا ہے. اور وہ جس چیز سے اس کا قلبی لگاؤ ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اگر وہ ذی شان ہو، اعلیٰ ہو، تو اس کو اس زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. اور جب بندہ مومن کی بات کی جائے تو بندہ مومن اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے محبت کرو، اپنے خدا سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، کثرت سے پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اور اس یاد کرنے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا بیان بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اور پھر جب بندہ
اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، یا تسبیح پر لفظ اللہ 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 کہہ کے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالن ہار کو جب یاد کرتا ہے، اس کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اور پھر جب اللہ کو یاد کرتا ہے، آپ خود سوچئے جب رب کو پکارا جاتا ہے، رب کو یاد کیا جاتا ہے، تو رب اس پر کتنی انوار، کتنی رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ ویسے بھی کہا گیا کہ جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں خود خدا کا ذکر ہو وہاں پر کیسی اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اس قلب پر کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی کہ جس دل میں اللہ کی یاد بستی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک حسن اعمال پروگرام میں ذکر الہی رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ موضوع ہے ہمارا ذکر الہی۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عمران بھائی، موضوع جو ہمارا ذکر الہی ہے، اس حوالے سے قرآن پاک جو اللہ پاک کی لاریب کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، اور پھر قرآن تو وہ ہے کہ جو پورے کا پورا ہی اللہ کا ذکر ہے، پورے کا پورا اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس پورے ذکر میں اللہ پاک نے جو ہمیں ذکر اللہ کرنے کا ارشاد فرمایا وہ کس طرح ہے، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جس کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی کو بیان کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اچھا، اسی طرح اگر قرآن کو مزید پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کیا بات ہے! تم میرا ذکر کرو، تمہیں جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ تو اسی طرح دیگر آیات کریمہ کو دیکھا جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا قرار، سکون اور چین یہ اللہ کے ذکر کے اندر پوشیدہ ہے۔ لہٰذا اگر راحت چاہیے، سکون چاہیے اور بے چینی سے اطمینان چاہیے تو ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف آنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل۔ ایسا نہیں لگتا عمران بھائی کہ کئی ایک افراد وہ ہمیں روزمرہ زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں جو پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آج اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ہم اس پریشانی میں، اللہ تعالیٰ سب پر عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آپ کتنا پیارا نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر پریشانیوں کا حل چاہیے، دکھ درد سے یوں کہیں کہ دکھ درد کا مداوع چاہیے تو اللہ کا ذکر کریں۔ بالکل، دیکھنا اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ رب العالمین کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیا کرتی ہے، اور مضطرب دل کی دعا اللہ رب العالمین جلدی قبول فرماتا ہے۔ ان بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں ایک وہ بھی ہے کہ جو پریشانی کے عالم میں ہو، گھبراہٹ کا شکار ہو، مصیبتیں ہوں، آزمائشیں ہوں، ٹوٹا ہوا دل ہو، اور اپنے رب کو پھر پکاریں، اپنے رب سے لو لگائیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا قرآن کریم کے اندر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ مولا میرا ظاہر بھی تو جانتا ہے، میرا باطن بھی تو جانتا ہے، مولا تو نے ہی سب کچھ دیا ہے، پیدا بھی تو نے ہی کیا ہے، مولا سارے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں، تو سب چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر کریں، اور پھر اللہ کو یاد کر کے، جیسے آپ نے شروع میں گفتگو فرمائی نا، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرما دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے! اور جس سے جس قدر محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا۔ تو اب جس بندے سے یا جس بھی شخصیت سے، جس ذات سے محبت ہو تو اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ صبح شام کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، ہر لمحے کرتے ہیں، ہر پہر کرتے ہیں۔ تو اس پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہے، اور یقیناً ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں رب کی محبت ہوا کرتی ہے، تو جب رب سے محبت ہے تو محبت الہی کا تقاضا ہے کہ ذکر الہی کیا جائے۔ کیا بات ہے!
محبت الہی کا تقاضا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو پھر اللہ رب العالمین اس ذکر کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا عوض آخرت میں تو بڑی شان اللہ عطا فرمائے گا۔ آگے سلسلے میں انشاءاللہ یوسف مدنی بھائی بھی بیان کریں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ بندہ محروم نہیں رہتا کہ جس کو اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی بڑی برکتیں ذکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ عمران بھائی ہم دیکھیں نا کہ دنیا میں بلا تشبیہ کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو انعام دیتا ہے وہ تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ دینے پر آئے اور جب اللہ دے پھر وہ اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرماتا ہے یوسف بھائی تو پھر اللہ پاک کی نوازشات اس بندے پر کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، طرح طرح کے ہم مطلب دیکھنا چاہیں تو کئی طرح کے ہمیں نظارے ملتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب تم بھول جاؤ تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جب تم بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ دیکھیں ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ، غفلت طاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک نے ذکر اللہ کرنے کی فضیلت کو اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر بات کو ہم لیں نا شاہ صاحب جی، تو ایک بڑے واضح انداز پر ہمیں قرآن کریم میں جو یہ احکامات ہیں ذکر اللہ کرنے کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ واہ، کہ ذکر اللہ کی تاکید کیا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا کیا مقصد ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حقیقت الذکری رفع الغفلہ، حقیقت الذکری رفع الغفلہ، ذکر آخر کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں کہ غفلت کے اٹھ جانے کا نام یہ ذکر ہے، ذکر کی حقیقت ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا کہ شیطان جو ہے ابن آدم کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے، قابو میں ہوتا ہے۔ ابن آدم انسان کا دل شیطان کے قابو میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خنسا تو شیطان دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یوسف بھائی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا۔ پچھلے دنوں میں فیضان مدینہ میں نماز پڑھ کے یہاں سے نکلا تو ایک اسلام بھائی ملے، یعنی کہ روزمرہ تقریباً ہم دیکھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اکثر یہ ایک شکایت ملتی ہے، بڑے وسوسے آتے ہیں، بہت وسوسے آتے ہیں، ان کا کوئی حل ارشاد فرمائے۔ بڑا پیارا آپ حل ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی نا، علماء کرام پر قربان جائیے، علماء کرام نے قرآن و سنت سے اس طرح کے پیارے پیارے موتی ہمیں نکال کر بتائے ہیں کہ ہمارے تا قیامت سارے مسائل مشکلات کا حل اس کے اندر الحمدللہ موجود ہوتا ہے۔ مسائل مشکلات آتے ہیں لیکن ہم قرآن و سنت کی طرف، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر علماء کی طرف رجوع کریں تو الحمدللہ قرآن و سنت کے اندر ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک ٹیکنیکل بات ہے تھوڑی سی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال قائم فرمایا، پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا صحیح اس حدیث پاک کے تحت۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ جب وہ غافل ہو جائے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب آیا کہ غفلت وسوسے کی وجہ سے ہے یا وسوسہ غفلت کی وجہ سے ہے؟ جی بھائی لوگ تو سارا کا سارا جو قصور ہے نا وہ شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یار شیطان بڑا حاوی ہوا ہوا ہے، دعا کریں گے شیطان دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ دعا بھی کروانی چاہیے، لیکن کچھ تو اپنا بھی قصور ہے نا، تو اپنا قصور بھی تو تلاش کریں۔ بلکہ پہلا قصور کس کا، اس کو دیکھنا ہے نا، شیطان کو ہاتھ پکڑا کون رہا ہے۔ ملا قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے وسوسہ آ رہا ہے یا وسوسے کی وجہ سے غفلت پیدا ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس میں یہ بات واضح ہے، اذا غفل وسوسہ،
جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آپ کو غافل نہیں ہونا اللہ کے ذکر سے، بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اللہ کے ذکر کرتے رہنا ہے. آپ اللہ کے ذکر کرتے رہیں گے، شیطان آپ سے دور رہے گا. تو یہ ایک حل وہاں پر موجود ہے کہ شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر دینا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ یوسف بھائی نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں وسوسے نہ آئیں، یہ چاہتے ہیں کہ وسوسوں کا شکار ہم نہ ہوں، اپنے آپ کو اگر حصار میں رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیجئے. شیطان قریب نہ آئے، شیطان وسوسے نہ ڈالے، ہمیں کسی اور راہ پر نہ لے کر جائے. اس کے لیے اللہ پاک کا ذکر بڑا مجرب ہے. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جا بجا ہماری رہنمائی کی ہے عمران بھائی، کئی ایک معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ کون سی جگہ، کون سا شعبہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اصول ہمیں نہیں ملتے. اور پھر یہ اتنا عظیم یعنی کام ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا. اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیں، ذکر کرنے والوں کی فضیلت احادیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے نا، فرشتے اس کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں. جی، فرشتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتے ہیں. تو یہ بھی حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق. فرمایا اللہ کے کچھ خاص ایسے فرشتے ہیں جو راستے میں چلتے ہیں، مگر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یلتمسون اہل الذکر، کہ وہ راستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں. ذکر کی مجلسوں کو، ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں. کن کو؟ کون لوگ؟ یہ جو فرشتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. فرمایا فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ. جب ان کو کوئی ایسی قوم ملتی ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے، رب کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں میں، کہتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہارا کام بن چکا ہے. کیا بات ہے. آؤ، تمہارا کام بن چکا ہے. ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں مل رہے ہیں، وہ تمہیں مل رہے ہیں. پھر حدیث مبارک میں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہ پھر فرشتے اپنے پروں سے ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. کیا بات. فرشتے جب ذکر کرنے والوں پر، رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے جس کو ڈھانپ لیں، بھلا بتائیں اس پر مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ بھلا اس کے دل کے اندر گھبراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ بھلا وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کی رحمت چاہیے، فرشتوں کا ساتھ چاہیے، تو اس کے اندر ہمیں ذکر اللہ کرنے کو زیادہ جو ہے اپنانا چاہیے اور اس کی برکتوں کو پانا چاہیے. واہ. کاش لب پر میرے رہے جاری اللہ اللہ. کاش لب پر میرے رہے جاری اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوسف بھائی، ابھی جیسے ہمارے نور عالم بھائی نے شعر پڑھا، ذکر ہونٹوں پہ رہے، ورد زبان رہے، تو کیا ذکر صرف زبان سے ہی ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی تو بہت ساری صورتیں ہیں. معروف یہی ہے لوگوں میں کہ زبان سے اللہ 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 کرنا، یہ ذکر، یہ اللہ کا ذکر ہے. تسبیحات پڑھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. جبکہ حقیقت میں جیسے کہ میں نے عرض کی کہ غفلت کا اٹھ جانا، اللہ کی یاد دل میں ہونا، اور پھر اس کے بعد علماء نے بنیادی طور پر اس کی 3-4 اقسام بیان فرمائی ہیں ذکر اللہ کی. فرماتے ہیں ذکر لسانی، ایک ہوتا ہے ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، دل میں اللہ کی یاد ہونا، ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح،
جسم کے اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا. تو بنیادی طور پر یہ 3 جو ہے اقسام بیان کی جاتی ہیں. پھر جو ہے تو ذکر لسانی یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اور ذکر قلبی یہ کہ دل میں اللہ کی یاد ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. تو جب انسان تنہائی کے عالم میں ہو، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو. اور ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور جب بندہ مجمع میں اجتماع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر. کتنا بڑا انعام ہے شاہ صاحب کہ دیکھیں ہم مختلف چیزوں کی مختلف فضیلتیں سنتے ہیں. جی جی. نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، زکوٰۃ کی یہ فضیلت ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی فضیلت جو ہمارے عمران بھائی نے قرآن کریم کی آیت جو ہے پڑھی تھی کہ تم میرا ذکر کرو اذکرکم، میں تمہارا تذکرہ کروں گا. یعنی یہاں پر جزا بتائی جا رہی ہے نا، بدلہ بتایا جا رہا ہے. تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ذکر کریں گے تو بدلے میں اللہ ہمارا ذکر فرما رہا ہے. اور ہم تنہائی میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ تنہائی میں ہمارا ذکر فرما رہا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہم مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اجتماع میں ہم ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھی جا رہی ہیں. تو الحمدللہ مجمع میں ہم موجود ہیں، آڈینس بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی قوی امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر اس سے بہتر مجمع میں فرماتا ہے. تو یہ کہ انسان دل سے اللہ کا ذکر کرے، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، جسم کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو فضیلت انشاءاللہ اسے حاصل ہو. ایک شخص جو ہے نا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جاتا ہے. صحیح. اب وہ مزار شریف پر جاتا ہے تو چاروں طرف سے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کی صدائیں اس کو آتی ہیں. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ کیا حق فرید یا فرید ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ اللہ کی صدائیں آنی چاہیے. یہاں سے تو حق فرید یا فرید کی صدائیں آ رہی ہیں، یقیناً اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک بزرگ نے جب یہ سنا تو اس سے ارشاد فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں تو اپنے رب کا وعدہ سچا ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. اپنی زبان پر رب کا ذکر ساری زندگی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا. ساری زندگی تو صدا لگائی ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اللہ کی صدائیں لگائی ہیں، رب کو یاد کیا ہے. تو رب نے جو وعدہ کیا ہے کہ اذکرکم کہ میں تمہارا چرچا کروں گا، تو وہ تو اللہ کا وعدہ سچا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آج ہر جگہ چاروں طرف حق فرید یا فرید کی آوازیں آ رہی ہیں. واہ. پھر وہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر ملائکہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اس کے بعد جو روئے زمین پر رہنے والے عام لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے. تو اگر یہ غوث پاک کا، اولیاء کرام کا تذکرہ کثرت سے ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو صاحب مزار ہیں وہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سبحان اللہ. اتنی پیاری یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ایمان لائے، اچھے اعمال کرے تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی شدید محبت کو پیدا فرماتا ہے. یعنی کیسی محبت اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے، پھر ان کے چرچے اللہ پاک لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے. اور دیکھیں کہ یہ تذکرے ہم آج سے نہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے. اسی طرح داتا صاحب کو دیکھا جائے، خواجہ صاحب کو دیکھا جائے، دیگر بزرگان دین کو دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ بزرگان دین کو گئے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ پاک کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق گزارا. اللہ پاک نے لوگوں کی زبانوں پر ان کے تذکروں کو جاری فرما دیا. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت کو پیدا فرما دیا. ہمارے ماشاءاللہ آڈینس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم ایک شعر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس شعر کو کون سے اسلامی بھائی مکمل کر رہے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ کوئی سا بھی ایک شعر لے لیں جی. ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی بتائیں گے، کوئی جوش جذبے کا اظہار بھی کریں گے تو انشاءاللہ. چلیے جی.
کون کوئی سے ایک اسلامی کھڑے ہو جائیں گے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. دوسرا شعر اس کا مکمل کریں. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. جی کون ہے؟ کھڑے ہو جائیے جی. جی ماشاء اللہ. جی نام بھی بتائیں. میرا نام محمد شرجیل رضا اطہری ہے. جی ماشاء اللہ. میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. مرحبا. جی دور حدیث شریف میں سبحان اللہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی اور کوئی اسلامی بھائی. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. کون ہے جو شعر مکمل کریں گے؟ اس طرح والا پلڑا کوئی بھاری لگ رہا ہے. جی آپ ہی اگر بیان کر دیں. چلیے جی. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے ایک اور شعر آپ اسلامی بھائیوں سے میں سوال کروں گا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. جی بیان کیجئے. کھڑے ہو جائیے. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، کتنی ایڑیاں اللہ اکبر رکھتی ہیں، کتنی ایڑیاں. جی جی ہاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پورا ایک سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ کمال ہے. پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس پورے واقعہ کو ایک شعر میں بند کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے کر جاتے ہیں، ساتھ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. جب احد جھومتا ہے، یوں کہیے کہ جھومتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار کے احد کو روکا. سبحان اللہ. اور اسی وقت جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری، احد پہاڑ ساکن ہو گیا. سبحان اللہ. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہے کتنا اللہ اکبر ایڑیاں. عمران بھائی ماشاءاللہ یوسف بھائی نے جو ذکر کرنے کا انداز بتایا، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہے، اعضاء سے بھی ذکر ہوتا ہے، مختلف انداز ہیں ذکر کرنے کے. آپ یہ ارشاد فرما دیں پھر ذکر ہے کون سا جو افضل ذکر ہے کیا جائے؟ سبحان اللہ. حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. فرمایا کہ سب سے افضل، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، یعنی پورا کلمہ شریف پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کلمہ شریف جو ہے نا وہ زبان پہ جاری ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی تکرار ہونی چاہیے، اس کا ذکر کریں. تو یہ افضل ذکر حدیث مبارک میں اس کو کہا گیا ہے. اور دیکھیں کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہوگا اس کے لیے تو بڑی بشارتیں اور بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جب بندہ افضل الذکر کرنے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی تکرار کرنے والا ہوگا، مرتے ہی اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، قبر کی وحشت سے، قبر کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا. آج آپ دیکھنا کہ ہر بندے کی تمنا ہے کہ جب میں مروں تو میری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے، ہمارے ناظرین بھی یہ چاہتے ہیں، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ جب میرا دم نکلے، میری روح میرے جسم سے جدا ہو، تو اس وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان پہ جاری ہونا چاہیے. سبحان اللہ. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اپنا ٹیسٹ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب
معمولی سی تکلیف آتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تو ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اچھے کلمات نکلتے ہیں یا برے کلمات نکلتے ہیں؟ ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس وقت جو ہمارا زبان سے جو ہمارا پہلا ری ایکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب معمولی سے کانٹا چبھنے پر، اتنی معمولی سی تکلیف کی وجہ سے بھی ہمارے زبان پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوا بلکہ اول فول جاری ہو جاتا ہے، تو پھر موت کی سختیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نزا کا عالم بہت سخت ہے۔ موت کی سختیاں گویا کہ ایسی ہیں کہ ایک خاردار جھاڑی کو روئی کے اندر ڈالا جائے اور پھر اس خاردار جھاڑی کو کھینچا جائے تو کیا حال ہوگا؟ جتنے کانٹے اس ٹہنی کے ساتھ ہیں، خاردار جھاڑی کے ساتھ ہیں، تو جتنی ٹہنیاں ہیں، جتنے اس کے اوپر کانٹے لگے ہیں، وہ سب روئی کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اپنے ساتھ باہر لے کر آ جائیں گے۔ بالکل۔ جسم سے روح نکلنے کا معاملہ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے۔ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، تو جب معمولی سی تکلیف آئے تب اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری نہیں ہوتا، تو پھر جب اتنی بڑی تکلیف آئے گی تو اپنی زبان پر یہ کیسے جاری ہو جائے گا؟ لہٰذا ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے زندگی کے اندر، اپنی زبان پر اتنا لا الہ الا اللہ جاری کرنا ہے، اتنی اس کی کثرت کرنی ہے کہ بے خیالی کے اندر بھی جو ہے نا ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو جائے۔ ڈاکٹر شورا، عبدالحبیب بھائی نے ایک بزرگ کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے، عمران بھائی جی، کہ اللہ کا ذکر زبان سے نا اللہ کا ذکر کرتے رہو، کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، کہ جب زبان بھاری پڑ جائے گی نا آسانی سے نکل جائے گا۔ اللہ، بڑی پیاری بات ہے، یقین کریں ایسی وہ دل پہ لگی حقیقتاً کہ آج اگر ہم اس کے عادی بن گئے نا، کل جس وقت زبان بھاری پڑ جائے گی، موٹی ہو جائے گی، یعنی آخری جب لمحات آئیں گے تو الفاظ بھی بہت مشکل سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اگر ذکر اللہ کے عادی ہوئے، کلمہ شریف پڑھنے کے عادی ہوئے، تو اس وقت آسانی سے ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور کتنی پیاری مدنی چینل کے ناظرین یہ روایت بیان کی گئی کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہو، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور یہ پھر ہمیں عادت بنانی ہے۔ عادت کس طرح بنائیں عمران بھائی؟ سبحان اللہ۔ عادت دیکھیں اچھے ماحول سے ملے گی، اور یہ اصل تو اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ سیدنا عثمان مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے ایک مرید نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے جو ہے نا زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ذکر اللہ زبان پر آ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری زبان کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا بات ہے! تو اصل تو یہ اللہ کا ذکر اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، بندہ اس کی طرف توجہ بھی کرے، محنت کرے، اس میں جو ہے وہ اپنا وقت اسپینڈ کرے، اور جو ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہیں اہل ذکر کی مجلسوں میں جائیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ، اس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ موت کے وقت مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے شاہ صاحب کہ سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ پھر تو مزہ دے۔ کیا بات ہے! یہ جو عمران بھی گفتگو فرما رہے تھے نا شاہ صاحب، اس میں ایک چھوٹا سا حاشیہ لگانا چاہوں گا۔ بالکل، آپ حاشیہ نہیں، شرح لکھیں آپ۔ شرح لکھیں۔ شرح کا تو آپ وقت بھی مجھے نہیں دیں گے، فوراً آپ کہیں گے کہ بس جو نا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، جی، عمران بھائی نے جو یہ گفتگو فرمائی نا، جملہ جو ارشاد فرمایا بے ساختہ، کہ اللہ رب العزت کا وہ ذکر کرے، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی زبان سے اللہ رب العزت کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، شخص کو صحیح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال وغیرہ چیک کرو، دیکھو نیکیاں وغیرہ ہیں نہیں ہیں، تو کوئی نیکیاں وغیرہ ملیں گی نہیں، گناہ ہوں گے، تو اس کو حکم دیا جائے گا بھائی اس کو چلو دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ فیصلے کے مطابق اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اس بندے کو لے کر آؤ، پھر اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر اسے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ایک رات تو سویا ہوا تھا، تو کروٹیں بدل رہا تھا، اللہ، اس دوران تیری زبان سے اللہ نکل آیا۔ بعض اوقات انسان اٹھ رہا ہے تو کچھ تھوڑی سی تکلیف تھوڑا سا ہوتا ہے تو اللہ انسان کی زبان سے نکل آتا ہے۔ انسان کبھی کروٹ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ انسان کی زبان سے بے ساختہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نکل آئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد تو سو گیا،
اس دوران تو نے اللہ کہا، اس کے بعد تو سو گیا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بھول گیا لیکن میں نہیں بھول سکتا. اللہ میں بھولنے سے پاک ہوں، میں نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا. اور تو نے جو میرا نام نیند کے دوران لیا تھا، آج اپنا وہ نام لینے کی برکت سے تجھے جنت میں داخل فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو انسان کو اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کہہ لیجئے، ماشاء اللہ کہہ دیجئے، اللہ اکبر کہہ دیجئے. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز مبارک تھا. بجلی چمکتی تھی، بادل گرجتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زبان ہے ہو ذکر ہم تیرا، جب تک زبان ہے ہو ذکر سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر اللہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ذکر اللہ کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو جو ہے نا کبھی بوریت نہیں ہوتی. ذکر اللہ کرنے والا کبھی بور نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ گئے ہیں اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر، ٹرین لیٹ ہو گئی. اب جو عام آدمی ہے تو وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جائے گا، بوریت محسوس کرے گا، تو وہ اللہ کا ذکر شروع کر دے گا. کیا وہ بھی ٹرین میں بیٹھ کر بھی اللہ اللہ ہی کرنا تھا، اسٹیشن پہ بیٹھ کے کر لیتا ہوں. واہ واہ. ہے اسی طرح فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی کام کے اندر دیر ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ فوراً اپنی توجہ رب کی رحمت کی طرف کرے گا اور اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. تو ذکر اللہ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ بور نہیں ہوتا. اگر اسلامی کتاب کا وہ مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، تو وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. اسی طرح دین کو پڑھتا ہے، وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. بیان کو سنتا ہے، وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. نعتوں کو سنتا ہے، وہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے. تو ذکر کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کبھی جو ہے بوریت محسوس نہیں کرتا. کبھی وہ بور ہو ہی نہیں سکتا. رب سے ہی لو لگانی ہے نا، تو ٹرین میں بیٹھ کے لگانی تھی، چلو اسٹیشن پہ بیٹھ کے لگا لیتے ہیں. کیا بات ہے. پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، جی، تو اس کے کام سارے آٹو پہ چلے جاتے ہیں. یہ تجربہ ہے، آٹو پہ ہو جاتے ہیں، کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں، یعنی روٹین کے مطابق. یعنی پھر یوں ہے نا کہ جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کام غیب سے بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین غیب سے ان کے کام بنا دیتا ہے. کتنے اولیاء کرام کے کتنوں کے حالات آپ لوگوں نے ایسے پڑھے ہوں گے کہ وہ ابھی دل میں کچھ ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے. کسی کو کچھ کہتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ والے کسی بات کو کہہ دیں تو وہ ہو جایا کرتا ہے. وہ جو کہہ دیں، جو فرما دیں، اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں اتنا مگن ہو گئے، اتنے لگ گئے، اتنے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے کہ غیر کا خیال ہی نہ رہا. تو جب اپنے رب سے کوئی اتنا بڑھ کر لو لگا دے گا تو کیا اللہ رب العالمین اسے محروم رکھے گا؟ ذکر اللہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندے کے کام آٹو پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے نا کہ میرے کاموں میں رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، میں کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں اس کے اندر پرابلمس آ جاتی ہیں، دکان کھولتا ہوں چلتی نہیں ہے، کھولنی ہوتی ہیں تو پہلے پرابلم آ جاتی ہے، کچھ بھی کرنے جاتا ہوں تو بیچ میں رکاوٹیں، کاموں کے اندر اٹکن آ جاتی ہیں. تو بھائی ذکر اللہ کرنے والے بن جاؤ. جب ذکر اللہ کرنے والے بن جاؤ گے، دنیا کے کام تو آٹو ہو ہی جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین غیب سے بنا ہی دے گا. آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل وارے نیارے ہوں گے. عمران بھائی نے جو گفتگو فرمائی، ان کے فعل فائدے پر ایک چھوٹا سا جی بالکل بالکل حاشیہ اور لگا دیتا ہوں. یہ سارے حاشیے ملا کر بعد میں ایک کتاب بنا لیں گے. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، آپ نے فرمایا بور نہیں ہوتا، ذکر اللہ کرنے والا بور نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو نا کچھ کھانے کی عادت ہوتی ہے، بالخصوص یہ پان گٹکا کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا ان سے کہ بھائی چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا ان سے کوئی کام کروائے نا، منہ میں ڈالیں گے، چباتے رہیں گے اور یہ گھنٹوں کا کام کر لیں. جی ڈرائیور ہے، یہ گھنٹوں تک گاڑیاں چلا لیں گے، وہ تنہا بیٹھا رہے گا، منہ چلاتا رہے گا، گھنٹوں تک بیٹھا رہے گا، اس کو بوریت بھی محسوس نہیں ہو رہی. وجہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے. اور جو ذکر اللہ کرنے کو اپنی عادت بنا لے تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا جو ذکر ہے تمہارے دلوں کا چین ہے، کیونکہ یہ جو ذکر اللہ ہے، اللہ یہ روح کی غذا ہے.
جب روح کی غذا ہے تو جو لوگ اپنی روح کی غذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بنا لیتے ہیں تو پھر انہیں بوریت نہیں ہوتی ہے، ان کی روح اللہ کے ذکر میں مغن ہو جایا کرتی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ حدیث قدسی ارشاد فرمائی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اہلو ذکری اہلو مجالستی، اہلو ذکری اہلو مجالستی، میرا جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ میرے اہل مجلس ہیں جو میرا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ذکر اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ گویا کہ اللہ پاک کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے۔ بڑی پیاری ایک حدیث پاک پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب آپ نے جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، ساتوں آسمانوں کے اوپر تشریف لے کر گئے، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، لا مکان، تو وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر معراج ایک شخص کو دیکھا، عرش کے انوار میں نور میں غوطہ زن تھا، ڈوب رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کوئی فرشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا کوئی نبی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ نبی بھی نہیں ہے بلکہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا تھا، اس کا دل مسجد میں معلق رہتا تھا اور کبھی بھی اپنے والدین کی بات کو رد نہیں کیا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے شخص کے لیے کہ جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بات چھوٹی سی عرض کرنی ہے، ماں ہے نا، ماں جی، ماں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے جی، اور ایک کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کا ایک اتنا بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ کردار اسے بھی زندگی میں نہیں پتہ چل پاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو نوکری کرنے کے لیے، باہر بھجوانے کے لیے، پڑھائی کروانے کے لیے والدہ ماں جو ہے اپنے زیور بیچ دیتی ہے، سونا بیچ دیتی ہے، بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں دے دیتی ہے، دعائیں کرتی ہیں اس کے لیے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی موجودگی کے اندر۔ تو یہ ماں سے انسان پیار کرتا ہے، انسان کی ماں انسان سے پیار کرتی ہے۔ اتنی ساری شفقتیں، رحمتیں، عنایتیں، قربانیاں ماں کی جو ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایک جملے میں لیا جائے تو وہ جملہ یہ بنے گا کہ اس لیے کہ اس نے اس کو جنم دیا ہے۔ بالکل، اس نے اس کو جنم دیا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ میں اتنی خوبصورتی اور جامعیت ہے شاہ صاحب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، دیکھیں مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ اچھا، انسان کے معنی میں دو جو ہے وہ اس کے ماخذ بیان کیے گئے ہیں۔ یا تو یہ انس سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان محبت کرنے والے جس کے خمیر میں اللہ نے محبت رکھی ہے، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اللہ پاک احساس دلا رہا ہے، پکار رہی ہے اللہ پاک کی رحمت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے محبت کرنے والے جس کی خمیر میں ہم نے محبت رکھی ہے، اپنے رب سے تو دور ہو گیا ہے جو تجھ سے پیار کرتا ہے، اور تو اس سے دور ہو گیا ہے۔ اور دوسرا انسان کا جو ماخذ بیان کیا گیا ہے وہ نسیہ ینسا سے بیان کیا گیا ہے، بھول جانے والا۔ تو اللہ پاک یاد دلا رہا ہے، جو بھول جاتا ہے اللہ پاک یاد دلا رہا ہے کہ تو بھول جاتا ہے، تیرا رب تجھے یاد دلا رہا ہے کہ تیرا رب کرم کرنے والا ہے، تیرا رب تجھے عزت دینے والا ہے، تیرا رب تجھ سے پیار کرنے والا ہے، تجھ پہ عنایتیں فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کیا چیز ہے وہ جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو جنم دینے والی ماں ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، پیار، محبتیں، عنایتیں ہیں۔ تو جنم دینے والی ماں اتنا پیار کرتی ہے، خلق کرنے والا رب کتنا پیار کرتا ہو۔ ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں پہ خودی اور فنا کی مولا، مستیوں پہ خودی اور فنا کی میرے مولا
کچھ کالز ہیں؟ ایک میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ذکر الہی کی مختلف شکلیں کیا ہو سکتی ہیں اور ان کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں. سیکنڈ میرا کوشچن ہے کہ ذکر الہی ہمارے روحانی سکون اور اخلاقی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کیسے مدد کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے عمران بھائی. ذکر اللہ کی مختلف صورتیں تو ماشاءاللہ بیان ہو چکی ہیں پہلے کہ ذکر باللسان ہو، ذکر بالقلب ہو، ذکر بالجوارح ہو، تو یہ سارے ہی ذکر کی مختلف اقسام بنیں گی اور یہ ذکر میں شامل ہیں. اور روحانی ترقی کیسے ملے، تو دیکھیں ہماری غذا کی جیسے بات ہو رہی تھی، تو غذا دو طرح کی ہوتی ہے ہر مسلمان کی. دو طرح کی غذا ہے، ایک جسمانی غذا ہوتی ہے، دوسرا روحانی غذا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنی جسمانی غذائیں تو اتنی بڑھا لی کہ وزن اتنا بڑھا لیا ہم نے. ہے جی، کبھی فلاں باربیکیو پہ جانا ہے، تو کبھی فلاں ریسٹورنٹ پہ جانا ہے، تو کبھی فلاں ہوٹل پہ جانا ہے، تو کبھی دوستوں کے ساتھ جانا ہے، کبھی فیملی کے ساتھ جانا ہے، تو کبھی جو ہے وہ اپنا فلاں گیدرنگ کے ساتھ جانا ہے، تو کبھی فلاں گیدرنگ ہے. بالکل نئے نئے ریسٹورنٹ، نئی نئی غذائیں، نئی نئی ڈشیں ہم نے اتنی بڑھا لی ہیں کہ جتنی کیلریز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس سے ڈبل ٹرپل بڑھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وزن بھی بڑھتا ہے. یہ ہے ہمارا تعلق جسمانی غذا کے حوالے سے. بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں اگر کھاؤں گا نہیں تو میں تو کمزور ہو جاؤں گا، میں تو بیمار ہو جاؤں گا، بھائی میں تو اتنا کھانا پڑے گا میرے کو. جو غذا بڑھ جاتی ہے ناظرین بھی جانتے ہوں گے. لیکن دوسری جو ہماری روحانی غذا ہے نا، اس میں ہم غفلت برتتے ہیں. روح بھی دیکھیں، ہم جب تک زندہ ہیں تو ہمارے ساتھ روح اور جسم کا تعلق ہے. جب جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے گا تو بندہ مر جائے گا. جب جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ گیا تو بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا. صرف اس کو میت کہا جائے گا، اس کو پھر عبد نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے روحانی غذاؤں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری روح اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بہت زیادہ ہی کمزور ہو گئی. معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی غذاؤں کو بڑھائیں تاکہ ہماری روح مضبوط ہو. جب روح مضبوط ہوگی تو روحانی ترقی بھی ملے گی، روحانیت بھی بڑھے گی. تو ایک سوال آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ. آپ نے ابھی بتایا کہ جسمانی غذا کی تو ہم نے اتنی فکر کی، مختلف ریسٹورنٹ بھی کھلے، دیکھے گئے، مختلف جگہ پر یوں کہیں کہ ہم بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو روحانی غذا کے لیے بھی کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. روحانی غذا دیکھیں ہمارے اسلام نے الحمدللہ سب بیان کیا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور اگر ریسٹورنٹ کی بات کی جائے تو دعوت اسلامی تو پوری انجمن ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. جو روحانیت، جو دعوت اسلامی کا اصل کام تو روح کو پروان چڑھانا ہے نا. روح کی تربیت کرتی ہے، روحانی طور پر ترقی بڑھتی ہے. اور یہ جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کی روح تازہ رہے اور بندہ جو ہے روحانی طور پر ترقی کرے اور ایسی ترقی کرے کہ جنت کا حقدار بن جائے، اللہ اسے جنت عطا فرما دے. اب یہ روحانی ترقی حاصل کرنی ہے تو ہمیں روحانی غذا بھی بڑھانا پڑے گی، زیادہ کرنا پڑے گی، روحانی غذا لینا پڑے گی. اچھا روحانی غذا کیا ہے؟ نماز روحانی غذا ہے، تلاوت قرآن روحانی غذا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، یہ سب روحانی غذا ہے. آخری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر میں ختم کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. کہ جو ذکر کرنے والا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا تو اس کی مثال گویا کہ وہ مردہ ہے. تو اب یہ حدیث مبارک جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو بھائی اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. اللہ کا ذکر کریں اور یقین کریں جب اللہ کے ذکر کی چاشنی نصیب ہو گئی نا، جب ایمان کی لذت مل گئی. کہتے ہیں ایک مرتبہ جو ڈش بندہ کھا لے پھر اس کے بغیر کھائے مزہ نہیں آتا، اس کی طلب ہوتی ہے. تو جب ذکر اللہ کی لذت اور چاشنی بندے کے دل میں آ جائے نا تو پھر اس کے بغیر بندے کو سکون نہیں ملے گا، اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا. اور ذکر کریں تو لوگوں میں بھی کریں، تنہائی میں بھی کریں. لیکن میں آپ کو ایک حدیث مبارک ذکر کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، وہ قیامت کا ایسا دن ہے کہ عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. جو عرش الہی کے سائے میں آ جائے گا وہ نجات یافتہ ہوگا، وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے
جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا ایسا بندہ کہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، کیا بات ہے، اور ایسا یاد کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں رب کی یاد میں، تو اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کبھی اللہ کی یاد میں آنسو بہے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے ہیں، ذکر اللہ میں کبھی آنسو نکلے ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھے تو آنکھ میں آنسو آ جائیں، بچے کی تکلیف دیکھ کر ہماری آنکھ سے آنسو بہ جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہمیں چھوٹی سی تکلیف، کوئی مالی نقصان ہو گیا تو ہم رو پڑتے ہیں، ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اچھا، والدین کی کوئی تکلیف ہم سے نہیں دیکھنے ہوتی، گھر والوں کی تکلیف نہیں دیکھنے ہوتی، اپنی ذات کی کوئی تکلیف نہیں دیکھنی ہوتی، ہماری آنکھ تو گاہے بگاہے بہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی آنکھ سے اپنی ذات یا کسی اور وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ کیسی ایسے کتنی مبارک ہستیاں، اور پھر ان کے لیے کتنی پیاری حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ ہمارے خرم بھائی واقعہ سے انہوں نے سوال کیا، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے۔ کال ایک اور دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سے حسن اعمال سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ ثاقب بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ ذکر الہی کس طرح کرنی چاہیے اور کس انداز میں کرنی چاہیے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ درود پاک پڑھنے سے بھی ذکر الہی ہو جاتا ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ جی یوسف بھائی۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ اچھا، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کس طرح سے کرنا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے ہم طوطے کی طرح رٹ لیں اللہ 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 اکبر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، پھر بھی مشکلات ختم نہیں ہوتی، جی پھر بھی کوئی روزگار نہیں بن رہا، ہم تو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، ہم تو بہت تسبیحات پڑھتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جی ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اللہ کا نام ذکر کر رہے ہیں تو اس کے معنی پر غور کریں بے شک، اور اللہ کو یاد کریں۔ آپ کا دل بھی آپ کی زبان کا ساتھی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ کا معنی ہے تمام پاکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک جو ہے وہ ہر قسم کی برائی سے، شرک سے، عیب سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، اس دنیا کو خوبصورتی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، زیب و زینت یہ دنیا کی اللہ پاک نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ پھر الحمدللہ جب آپ کہتے ہیں تو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تو انسان یہ اپنا ذہن بنائے کہ جتنی بھی تعریفوں کا مستحق حقیقی ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بزرگ و برتر ہے۔ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا نا کہ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر مخلوق کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ انسان مخلوق کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسان ان معنی پر غور کرتا چلا جائے گا تو اس کو لذات اور اس کی برکتیں بھی ملتی چلی جائیں گی۔ انسان اس کی معنویت پر بھی غور کرے، اس کے معنی پر بھی غور کرے اور اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف، اس کی یاد کی طرف اپنے دل کو بھی مائل کرنے کی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جہاں پر زبان کے ساتھ ہم ذکر کریں وہیں پر یہ بھی لازم ہے کہ ہمیں معنی بھی پتہ ہو اور دل بھی اس طرف مائل ہونا چاہیے۔ گھڑی ہمیں بتا رہی ہے ٹائم اختتام کی طرف ہے، کالز لے لیتے ہیں جی۔ کلام سنا دیں، اے صف آرا صف حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، جزاک اللہ۔ آمین۔ ہم بڑھیں گے نور عالم بھائی کی طرف۔ نور عالم بھائی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے
صف آرا سب حور و ملک اور غلما قلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی ہے آج فلک روشن روشن تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج روشن روشن تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں معراج کی شب کو یاد رکھا حشر سے بھولیں گے معراج کی شب کو یاد رکھا پھر حشر میں سے بھولیں گے تارے اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک آخری سیگمنٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا سیگمنٹ ہے. اچھے اعمال. الکاہ جذبہ عطا یا الہی. جی استاد صاحب کوئی ایسا عمل بیان فرما دیجیے. اچھے اعمال میں سے کوئی بھی عمل. اچھے اعمال میں سے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ بالخصوص ویسے تو سلام کو عام کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو، لیکن ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہوں، بہت آسان سی نیکی ہے اور گھر میں خیر و برکت حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. تو ہم جب دوسروں کو سلامتی کی دعا دے ہی رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو محروم رکھتے ہیں، کوشش فرمائیں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو بھی ضرور سلام کرنا چاہیے. گھر میں ماحول بنا دیں گے تو آتے جاتے سارے سلام کریں گے تو سب کو سلامتی کی برکت. سبحان اللہ، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. جی عمران بھائی. اچھے اعمال میں سے میں استغفار کو لوں گا کہ یہ استغفار کرنا اور استغفار پڑھنا بڑا فضیلتوں والا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے، اور خاص طور پر یہ رجب کا مہینہ جاری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو. تو اپنے گھر میں محفل استغفار کرنا چاہیے. چادر بچھائیں، دانے رکھیں، گھر والے مل کر استغفر اللہ استغفر اللہ، یا جو بھی استغفار کے کلمات آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ استغفار کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ شجرہ عطاریہ شریف جو ہے نا اس کے عامل بن جائیں. شجرے کے اندر بڑے وظائف موجود ہیں، بڑے نیک اعمال ہیں، اس کو پڑھیں.
اس کے اندر سید الاستغفار بھی موجود ہے. صحیح. سید الاستغفار کا لفظی معنی کہ استغفار کا سردار. جی. ان کلمات سید الاستغفار یہ جو ہے نا وہ 4-6 لائنوں کی ایک دعا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا کہ صبح کو پڑھے تو شام تک اگر مر جائے تو جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. اور شام کو پڑھے تو صبح تک مر جائے تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے. یہ حدیث مبارک میں اس کی سید الاستغفار کی فضیلت آئی ہے. تو رجب کا مہینہ بھی ہے, استغفار کی کثرت کریں. جی. مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہمارا اختتام کی طرف کیا اختتام ہو چکا ہے. آخر میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, بڑی پیاری بات ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نے ارشاد فرمائی ہے کہ گھر میں چادر بچھائیں اور استغفار کریں. یاد رکھیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرمایا کہ آسمان والے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. کتنی پیاری یہ فضیلت ہے. ان گھروں میں کیسے وہ مبارک گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی تھا ذکر الہی, اللہ کا ذکر. تو مدنی چینل کے ناظرین کوشش کریں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر, اپنے گھر میں بچوں کو بھی عادت ڈالیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی, اور یہ روایت بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں ضرور ملیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. دوران گفتگو اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے, اللہ پاک دانستہ غیر دانستہ طور پر ہونے والی ہر خطاؤں سے اللہ پاک درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سفید نام اعمال کیوں نہ ہو ان کے, تیرے کرم کی جو بارش میں